السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائٹ۔ پاکستان میں پاکستانی اوورسیز سٹیزنز کے لیے ایک بہت ہی شاندار قانون بنایا گیا۔ قانون سازی کی گئی اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کی پراپرٹیز کے تحفظ کے لیے، ان کو ایک آسان طریقے سے لیٹیگیشن کرنے کا راستہ فراہم کیا گیا۔ کیا ہے یہ قانون؟ اس قانون میں اور پہلے سے رائج قانون میں فرق کیا ہے؟ کون سی عدالت اس قانون کے تحت مقدمات ڈیل کرے گی اور کون اوورسیز پاکستانی کہلائے گا یا کہلاتا ہے؟ اس قانون کے آ جانے کے بعد کتنی آسانی ہوگی اوورسیز پاکستانیز کے لیے اپنے مقدمات پاکستان کی عدالتوں میں لڑنے کے حوالے سے؟ ان سارے سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم۔ ویورز، ہر ریاست کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ دے، اپنے شہریوں کے حقوق کو محفوظ بنائے اور معاشرے میں موجود ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کرے جو قانون کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں جو نیا قانون بنایا گیا ہے اور مختلف صوبوں میں اس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے، پنجاب میں بھی اس حوالے سے یہ قانون بنایا گیا جس کا نام ہے دا پنجاب اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس اوورسیز پاکستانی پراپرٹی ایکٹ 2025۔ یعنی اوورسیز پاکستانیز کی پراپرٹیز کو ڈیل کرنے کے لیے جو قانون ہے 2025 کا، اس پہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ہے کون؟ اوورسیز پاکستانی سے مراد وہ پاکستانی شہری جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے یا پاکستان کا پاسپورٹ ہے یا اس کے پاس نائکوپ یعنی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی ہے، یا وہ پاکستان اوریجن کارڈ رکھتا ہے، یا وہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی ممبرشپ رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ قوائف جن لوگوں کے پاس ہوں گے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ وہ اگر کسی بیرونی ملک پرماننٹلی رہ رہے ہیں یا عارضی طور پر رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ کام کے سلسلے میں رہ رہے ہیں یا وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور کم از کم 180 دن ان لوگوں نے وہاں پہ گزار لیے ہوں، تو وہ اوورسیز کی ڈیفینیشن میں اس نئے قانون کے تحت آئیں گے۔ اب اس نئے قانون کے تحت ہائی کورٹ کے ساتھ مشاورت کر کے گورنمنٹ نے ہر ضلع میں اوورسیز کورٹ قائم کی ہے۔ اوورسیز پراپرٹی ایکٹ کے تحت اوورسیز کورٹس قائم کی گئی ہیں اور ڈسٹرکٹ جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس عدالت کا جج ہوگا۔ اس عدالت میں پٹیشن دائر کرنے کے لیے یا تو وہ اوورسیز پاکستانی خود دائر کرے یا وہ اپنے کسی مختار کے ذریعے دائر کر سکتا ہے پٹیشن، اور اس پٹیشن کو دائر کرتے وقت یا اس دعوے کو دائر کرتے وقت اس نے اس بات کو ثابت کرنا ہے، اپنے دعوے میں لکھنی ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی ہے اور اوورسیز پاکستانی کس حساب سے ہے، اپنے بارے میں معلومات اس نے لکھنی ہے۔ پھر اس نے اس دعوے میں یہ لکھنا ہے کہ کہاں اس کی پراپرٹی سچویٹ کر رہی ہے، کتنی مالیت کی یہ جائیداد ہے، اگر کوئی پراپرٹی میں سے کچھ حصہ رینٹ پہ کسی کو ملا ہوا ہے یا کسی نے لیا ہوا ہے تو اس کا رینٹ کتنا آ رہا ہے اور کون وصول کر رہا ہے، یہ ساری معلومات اس نے اپنے دعوے میں لکھنی ہے۔ کون اس پہ قابض ہوا ہے، کس نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے حقوق کس نے پامال کیے ہوئے ہیں، اس شخص کو یہ پارٹی بنائے گا اس دعوے میں اور اپنے دعوے میں یہ ساری باتیں فیکٹس لکھے گا، مینشن کرے گا اور پھر یہ دعویٰ دائر کر لے گا۔
اب اس دعوے کی دائری کے بعد اس قانون کے تحت عدالت پابند ہے کہ 10 دن کا نوٹس، یعنی 10 دن کے اندر اندر کی تاریخ ڈالے گی، اور 10 دن سے زیادہ دنوں کی تاریخ عدالت نہیں ڈال سکتی، اور نوٹس جاری کرے گی ڈیفینڈنٹ کو۔ ڈیفینڈنٹ اگر عدالت میں آ جاتا ہے تو پھر ڈیفینڈنٹ کو 15 دن کا ٹائم دیا گیا ہے۔ 15 دنوں میں اس نے لیو ٹو ڈیفینڈ دائر کرنی ہے۔ یعنی عام سول مقدمات میں سول عدالت میں نوٹس ملنے کے بعد جواب دعویٰ جمع ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پہلے لیو ٹو ڈیفینڈ داخل کرنی پڑے گی ڈیفینڈنٹ کو، اور لیو ٹو ڈیفینڈ میں اگر کوئی ایسی گراؤنڈ لکھی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے عدالت کو یہ لگے کہ اس میں شہادت طلب کرنی ضروری ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے یا اس معاملے کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، تو پھر عدالت لیو ٹو ڈیفینڈ ایکسیپٹ کرے گی اور اس کو ریٹن سٹیٹمنٹ میں کنورٹ کر دے گی۔ اور یہ لیو ٹو ڈیفینڈ عدالت کنڈیشنلی بھی ایکسیپٹ کر سکتی ہے، یعنی مشروط طور پر بھی سیکیورٹی مانگ سکتی ہے، شورٹی مانگ سکتی ہے ڈیفینڈنٹ سے، اور پھر اس صورت میں لیو ٹو ڈیفینڈ گرانٹ ہوگی اس کو، دعویٰ وہ کنٹیسٹ کر سکے گا۔ اب یہاں پر یہ تو وہ بندہ پیش ہوا، اس صورت کی بات ہوئی۔ اگر ڈیفینڈنٹ پیش نہیں ہوتا تو پھر عدالت دوبارہ اس کو نوٹس کرے گی، اخبار اشتہار کا آرڈر کرے گی۔ اگر پھر بھی وہ نہیں آتا تو پھر مدعی کا دعویٰ ایز اٹ از ڈگری کر دیا جائے گا۔ اب اگر کنٹیسٹڈ ہو گیا معاملہ، ایکس پارٹی نہیں ہوا، تو پھر ایشوز فریم کرے گی عدالت، اور ایشوز فریم کرنے کے بعد پھر عدالت نے یا بیان الفی کے ذریعے یا زبانی بیان کے ذریعے مدعی مقدمہ کا بیان ریکارڈ کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور خاص بات جو دیگر سول مقدمات یا عام قانون کے تحت سول مقدمات سے مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ اس قانون کے تحت ڈیفینڈنٹ زیادہ سے زیادہ 2 التوا کی تاریخیں لے سکتا ہے، 2 مرتبہ ایڈجرمنٹ لے سکتا ہے، اور وہ بھی کاسٹ کے ساتھ۔ بنا کاسٹ عدالت اس کو ایڈجرمنٹ نہیں دے گی۔ اگر شہادت آئی ہوئی ہے تو لازم ہے پھر یہ مطالعے کے لیے ڈیفینڈنٹ کے لیے کہ وہ کراس ایگزامن کرے اس شہادت کو۔ اگر وہ ایڈجرمنٹ کی ریکویسٹ کرتا ہے کسی بنا پر تو کاسٹ کے ساتھ عدالت اس کو ایڈجرمنٹ دے گی، وداؤٹ کاسٹ نہیں ہو سکتی۔ پلانٹیف کی شہادت کے بعد جرا ہونے کے بعد ڈیفینڈنٹ کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی شہادت پیش کرے، اور ڈیفینڈنٹ نے شہادت پیش کرنی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس ٹرائل کے مکمل ہونے کے لیے جو اس قانون میں ٹائم لیمیٹیشن دی گئی ہے وہ 90 دن ہے۔ 90 دنوں کے اندر عدالت اس بات کی پابند ہے کہ وہ اس مقدمے کا فیصلہ کرے گی۔ اگر ڈیفینڈنٹ کی غلطی کی وجہ سے 90 دنوں میں عدالت مقدمے کا فیصلہ نہیں کر پا رہی تو پھر اس صورت میں ڈیفینڈنٹ پر عدالت جرمانہ عائد کرے گی، اور پھر پروسیڈنگ آگے چلائے گی، فردر جتنا بھی ٹائم چلے گا۔ اب اگر مدعی مقدمہ اپنا مقدمہ ثابت کر لیتا ہے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، تو پھر عدالت اس کے مقدمے کو ڈگری کرے گی۔ ایک اور خاص بات اس قانون کی یہ ہے کہ یہاں پر دعویٰ ڈگری ہونے کے بعد اپیل کا جو ٹائم ہے وہ 15 دن کا دیا گیا ہے۔ متاثرہ فریق 15 دن کے اندر اندر ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔ اپیلیٹ کورٹ اس قانون کے تحت ہائی کورٹ ہے۔ اگر 15 دنوں میں اپیل دائر نہیں ہوئی تو پھر یہ عدالت یہ اختیار رکھتی ہے کہ یہ اس ڈگری کو ایگزیکیوشن میں کنورٹ کر دے گی، الگ سے ایگزیکیوشن دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایگزیکیوشن کے دوران ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے طور پر پولیس سے مدد لے عدالت یا جو بھی عدالت کو مناسب راستہ اختیار کرنے کی ضرورت محسوس ہو، عدالت وہ راستہ اختیار کر سکتی ہے اس ڈگری کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے۔ اب یہاں پہ اس قانون میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو پہلے سے پینڈنگ مقدمات ہیں مختلف عدالتوں میں اوورسیز کے یا اوورسیز پاکستانیز کے، ان مقدمات کو ان نئی عدالتوں میں ٹرانسفر کیا جائے گا، اور اس نئے قانون کے تحت یہ مقدمات پھر فیصلہ ہوں گے، ان کا ٹرائل ہوگا، ان کو عدالتیں دیکھیں گی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے پاکستان میں بنائے جانے والے نئے قانون
کے حوالے سے بات کی۔ اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹ اوورسیز پاکستانیز پراپرٹیز ایکٹ۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سمندر پار پاکستانی ملک سے باہر جا کر اپنے لیے محنت مزدوری کر کے اپنی حلال کی کمائی سے اپنے ملک میں پراپرٹیز جائیدادیں خریدتے ہیں، اور پھر شر پسند لوگ انہیں ان کی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا محروم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو مفید ثابت ہوگی، اور ان کو آسانی ملے گی اس ویڈیو کو اس قانون کے بارے میں جاننے کے بعد۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے آپ کے لیے کسی نئے موضوع کے ساتھ، لیکن قبل ازیں کہ آپ سے اجازت لیں، آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔